بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیاز حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کونڈوں کی نیاز 22 رجب کو یا 15 رجب کو۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے عظیم بزرگ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کی نسبت سے، جن کے نام سے اس رجب کے مہینے نے شہرت پائی ہے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ حضرت سرکار سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ پیارے دوستو، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ائمہ اہل بیت اطہار میں چھٹے امام شمار ہوتے ہیں۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت امام محمد باقر بن حضرت امام زین العابدین بن آقا امام حسین علیہ السلام ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ فردہ بنت قاسم ہے، اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل ہے۔ آپ کا لقب مبارک صادق ہے۔ آپ کی ولادت 17 ربیع الاول 83 ہجری بروز پیر کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ 33 سال 2 ماہ زینت مسند امامت رہے، اور 15 رجب المرجب 148 ہجری دن سوموار کو آپ زہر دے کر شہید کیے گئے۔ آپ کا مرقد منور جنت البقیع مدینہ شریف میں ہے۔ آپ ہمارے پیارے آقا نبی علیہ السلام کی آل یعنی اولاد ہیں۔ آپ باب شہر علم یعنی حضور مولا علی علیہ السلام کے لخت جگر ہیں۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ سبھی حضرات یہ بات جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں 22 رجب کا ختم شریف ایصال ثواب اہل سنت والجماعت میں مشہور ہے، اور 11ویں شریف کی طرح یہ ختم شریف بھی بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ مخالفین اور منکرین اہل سنت 11ویں شریف اور 22 رجب کے کونڈے یعنی 22 رجب کے ایصال ثواب کے خلاف غلط پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، اور اس غلط پروپیگنڈا کے ذریعے کچھ مسلمان بھی غلط فہمی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کا پروپیگنڈا اتنا زوردار ہوتا ہے کہ بڑے بڑے دیندار اور اہل علم دنگ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہ جو طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جھوٹ کو اتنا زور سے پھیلاؤ کہ عوام سچ بھول جائے۔ یہ لوگ غلط بات کو آسمان پر اٹھا لیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عوام غلط کو بھی صحیح سمجھنے لگتی ہے۔ یہی حال کونڈوں کی نیاز کا ہے۔ مخالفین اہل سنت مسلمانوں کو بزرگان دین کے ایصال ثواب وغیرہ جیسے نیک کاموں سے روکنے کے لیے نئے نئے اعتراضات کرتے ہیں کہ 22 رجب کو نہ ہی حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم پیدائش ہے اور نہ ہی وفات ہے، بلکہ 22 رجب کو تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ اس لیے صحابہ کرام اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفوں نے اس رسم کے ذریعے آپ کی وفات کی خوشی منائی۔ اصولی طور پر بزرگان دین کی یاد منانا اور ختم دلانا باعث خیر و برکت اور ایصال ثواب شرعاً ثابت ہے، اور یہ ختم شریف یوم ولادت اور یوم وصال کی طرح کسی اور دن دلانا بھی جائز ہے۔ پیارے دوستو، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس قدر جاہلانہ بات ہے اگر یہ مان کر 22 رجب کو نیاز پیش نہ کی جائے کہ 22 رجب کو نہ آپ کی ولادت ہے اور نہ آپ کا وصال ہے، تو پھر 11ویں شریف کے مہینے میں کیوں لوگ 11ویں تاریخ کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز پیش کرتے ہیں؟ پیارے دوستو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اعلیٰ ہے، آپ کا مقام اعلیٰ ہے، آپ کا نسب اعلیٰ ہے۔ ہمارے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بے شمار ائمہ کرام حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی شاگردوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کی ایک تھیلی گم ہو گئی تھی۔ اس تھیلی میں اس شخص کے کچھ درہم و دینار تھے۔ آج کی زبان میں کہوں تو اس تھیلی میں کچھ روپے تھے۔ جب اس شخص کی تھیلی گم ہو گئی تو اس شخص نے روپیوں سے بھری ہوئی تھیلی چرانے کا الزام حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر لگا دیا۔
حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا کہ تجھے پکا یقین ہے کہ تیری روپیوں کی تھیلی میرے ہی پاس ہے؟ اس شخص نے کہا ہاں آپ ہی کے پاس ہے۔ آخرکار اس شخص کی یہ بات سن کر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، آؤ تم میرے ساتھ چلو۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو اپنے گھر لے آئے اور پھر آپ نے اس شخص سے پوچھا کہ تمہاری تھیلی میں کتنے روپے تھے؟ اس شخص نے کہا کہ اتنے روپے تھے۔ فوراً حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے ہی روپے اس شخص کو دے دیے اور فرمایا اب تمہارے روپے مل گئے؟ کہا ہاں۔ اب تم خوش ہو؟ اس شخص نے کہا ہاں میں خوش ہوں۔ فرمایا کہ اب تم اپنے گھر واپس لوٹ جاؤ۔ آخرکار جب وہ اپنے گھر واپس لوٹ کر آیا تو اس شخص کو اس کی وہ روپیوں سے بھری گمشدہ تھیلی مل گئی۔ اب یہ شخص اپنے کیے پر بہت ہی شرمندہ ہوا اور سوچنے لگا کہ یہ تو میں نے بہت ہی برا کیا کہ چوری کا الزام اس اللہ کے نیک بندے پر لگا دیا۔ اب یہ شخص فوراً ہی واپس لوٹ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور بڑی شرمندگی کے ساتھ بولا حضور یہ اپنے روپے واپس لے لیجئے، مجھے میری امانت مل گئی ہے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں نے آپ پر غلط الزام لگا دیا تھا۔ پیارے دوستو، اس شخص کی یہ بات سن کر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص تجھے تیرا مال مل گیا؟ کہا حضور مجھے میرا مال مل گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب تو اپنا مال بھی لے جا اور جو تجھے ہم نے دیا ہے وہ بھی لے جا۔ کہنے لگا ایسا کیوں حضور؟ آپ نے فرمایا کہ اے شخص ہم سادات ہیں، یعنی سید زادے ہیں، نبی کی اولاد ہیں، ہم اگر کسی کو کچھ دے دیتے ہیں تو پھر اس سے واپس نہیں لیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے حضور سرکار سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پیارے دوستو، انہی کے نام پاک سے یہ رجب المرجب کا مہینہ مشہور ہے۔ 22 رجب کو انہی کے نام کی ہم سنی مسلمان نظر و نیاز پیش کرتے ہیں۔ اب رہی بات کہ کنڈوں کی نیاز 22 رجب کو ہونی چاہیے یا پھر 15 رجب کو، ایک بہت ہی اختلافی مسئلہ ہے۔ کچھ کاروباری علماء نے ملت اسلامیہ میں نئے نئے اختلافی مسائل پیدا کر کے اہل سنت کو سیدھے راستے سے ہٹا کر اپنے مسلک کا پابند کرنے کے لیے نئے نئے طریقے اختیار کر لیے ہیں۔ بالخصوص حضرات اہل بیت علیہم السلام سے منسوب تقاریب کا گلا کاٹنے کے لیے خنجر آستینوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور موقع لگتے ہی ایک ایک حسین گلے پر فتوے کا خنجر پیوست کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرات ائمہ اہل بیت کے لیے علیہم السلام کا استعمال حرام ہے، تعزیہ داری حرام ہے، علم مہندی جلوس حرام ہے، نعرہ حیدری لگانا شیعت ہے، مولا علی سے محبت کرنا ربز ہے، میلاد النبی میں ذکر شہادت حسین علیہ السلام کرنا ناجائز ہے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سید نہیں ہے۔ اسی طرح 22 رجب کی نیاز و نظر و نیاز امام جعفر صادق پر بھی فتویٰ ہے کہ یہ اہل تشیع کا شعار ہے، لہذا سنی مسلمانوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ شیعوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر بطور تبرہ و مسرت رائج کیا ہے، جبکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت 15 رجب ہے، تو 22 رجب کے کنڈے کیسے؟ پیارے دوستو، کچھ کا کہنا ہے کہ یہ 150 سال پرانی ایجاد ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تاریخ کی روشنی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر اختلافی نظریات پیش خدمت ہیں تاکہ پہلی غلط فہمی کا سدھار ہو سکے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وصال ایک مختلف مسئلہ ہے، یعنی حضرت علامہ سعد بن ابراہیم نے کے نزدیک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وصال 1 رجب المرجب ہے۔ علامہ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 8 رجب ہے۔ بحوالہ البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر کے نزدیک 15 رجب المرجب تاریخ وصال ہے۔ علامہ ابن جوزی تلقیح فہول اہل العصر علامہ ابن حجر و ابن عبد البر نے فرمایا کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو رجب کی 4 راتیں باقی تھیں، یعنی اس سے یہ معلوم ہوا کہ 24-25 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔
حوالہ الاستیاب فی معرفت الاصحاب و تہذیب التہذیب۔ علامہ طبری نے 3 قول نقل کیے ہیں۔ نمبر 1 رجب، نمبر 2 15 رجب، نمبر 3 وفات کے وقت رجب کی 8 راتیں باقی تھیں۔ حوالہ تاریخ الامم والملوک جریر طبری۔ اس حوالے میں اگر مہینہ 29 کا تھا تو 21 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی تاریخ ہوئی، اور اگر 30 کا مہینہ تھا تو 22 رجب وفات کی تاریخ ہوئی۔ اب جبکہ معتبر ائمہ تواریخ کے بیانات سے واضح ہو گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات 22 رجب علماء اہل سنت کے نزدیک بالکل پکی نہیں ہے، نہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سن 60 سے لے کر سن 1440 ہجری تک یعنی تقریباً 1380 سال تک کہیں اس 22 رجب کو عرس و نیاز یا ان کی وفات کا دھوم دھڑاکہ اہل سنت کے یہاں بالخصوص نہیں ملا۔ پھر 22 رجب کو خوشی منانے کا الزام ہمارے سر کیوں؟ ہاں، اگر شیعوں میں یہی وجہ ہو تو ہم سے شیعوں سے کیا مطلب؟ ہم نے تو اپنے بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ اس 22 رجب کی تاریخ میں حضور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کبریٰ و قطبیت عظمیٰ کے منصب پر فائز کیا گیا تھا۔ اس عظیم نعمت حصول کی خوشی میں حضور سرکار سیدنا امام پاک شیرینی تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ بعد میں زمانے میں وہ کونڈوں کی نیاز کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ طریقہ اہل سنت کے مطابق اس نیاز میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ سنی مسلمان 22 رجب المرجب کو طریقہ شریعہ کے مطابق نظر و نیاز کا اہتمام کریں۔ رہا یہ کہنا کہ 150 سال پرانی ایجاد ہے، تو میں گوش گزار کیے دیتا ہوں کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق اہل بیت سے وابستہ تقاریب و ایام جیسے 22 رجب کے کونڈوں کی فاتحہ پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے، جو ہندوستان کی ایجاد نہیں ہے۔ تحفہ اثنا عشریہ۔ مفتی اعظم پاکستان علامہ مولانا مفتی محمد خلیل خان قادری برکاتی مہروی بانیوں شیخ الحدیث احسان البرکات حیدرآباد فرماتے ہیں، ماشاءاللہ اس ماہ رجب میں حضرت جلال بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور بعض جگہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے کھیر پوری پکا کر کنڈے بھرے جاتے ہیں اور فاتحہ نظر و نیاز دلا کر لوگوں کو کھلاتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ سنی بہشتی زیور کامل 318۔ اب ان دلائل کی روشنی میں یہ بات اظہر من الشمس ہو گئی کہ 22 رجب کو اہل سنت کے معمولات میں نظر و نیاز کنڈے شریف شامل ہیں، لہٰذا اس تقریب کنڈے کو شرعی طریقے پر منانا جائز ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں اور اپنے گھروں میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر و نیاز 22 رجب کو ہی پیش کریں۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ ایسے ہی اسلامک واقعات سننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور پیارا سا کمنٹ کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔